بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کو جانیں گے۔ یہ وہ موعظانہ واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر روحانی بھی تھا اور جسمانی بھی۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، کن سے ملاقات کی اور کیا سبق حاصل کیا، آئیے جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ احرام کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آپ کو آ کر جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں آپ کو آب زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے بردباری، دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کی سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ اس کی طرف آپ نے دوبارہ توجہ نہیں دی۔ حضرت جبریل نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی صبری نظر آئی۔ اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور ان سب پیغمبروں کو موجود پایا اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ حضرت جبریل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا، محمد۔ پوچھا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، تب دروازہ کھلا اور آپ کا پراتفاق خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی روح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھیں۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے مورد سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا
کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پھر پوچھا یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے ذمہ داریوں کا ہار اپنے اوپر لادے جا رہا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا ہے اور اس میں ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرتا ہے مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داریوں کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان و دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش سے نفس پوری کی ہے۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی تھیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ لیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی یعنی خشک مزاجی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے وہ سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ کی تمام ہولناکیاں آپ کے سامنے نمودار ہو گئیں۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوئی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہیٰ پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا
جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خدا بندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ واقعہ سنایا، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کے مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، میں ان کو ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آپ کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس؟ راتوں رات ہو کے آ گئے اور صبح یہاں موجود ہو۔ فرمایا، قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہم اس فریضے کو بھی سر انجام نہیں دیتے اور نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف رمضان میں روزے رکھتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف تہوار پہ ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور ہم دنیا کے کاموں میں اتنے محو ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور وقت ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہیں دنیا کی مشینی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ نماز پڑھنے کا خیال ہمیں اسی وقت آتا ہے جب ہمیں جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہم جو ہے دنیا سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، یا ہم سے دنیا کے سارے دروازے جو ہیں جب ہم پر بند ہو جاتے ہیں، اور ہمیں صرف جب خدا کی یاد آتی ہے اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم نماز ادا کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جب ہمارا کام مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہم پھر اسی طرح کی زندگی دوبارہ سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز پابندی سے ادا کریں گے اور اپنی باقی زندگی خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کریں گے تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔